اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیا 131۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ، شرک چھوڑ دو اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، کیونکہ مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں، اس لیے میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام نے قوم کے برے اوصاف، ان کے ظلم اور سرکشی کو سامنے رکھا تو انہیں دوبارہ تقوی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 132۔ واتقوا الذی امدکم، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی۔ ہود علیہ السلام نے احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، بما تعلمون، جنہیں تم جانتے ہو، جن کو تم جانتے ہو، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ۔ امدکم بانعام و بنین، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی۔ سورۃ الشعراء آیا 133۔ امدکم بانعام، اس نے تمہیں جانوروں سے مدد دی۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو شعور دلایا کہ رب العزت نے تمہیں جانور عطا کیے ہیں، و بنین، اور بیٹوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اولاد عطا فرمائی جو بہترین نعمت ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو۔ و جنات و عیون، اور باغات اور چشموں سے۔ سورۃ الشعراء آیا 134۔ و جنات و عیون، اور باغات اور چشموں سے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شعور دلایا کہ باغات اور چشمے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں، لہٰذا اس سے ڈر کر رہو۔ نعمتیں عطا کرنے والا انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلایا تاکہ لوگ شکر ادا کریں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ الشعراء آیا 135۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوف دلایا کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ٹالے نہیں ٹل سکتا۔ عذاب یوم عظیم، اس سے مراد وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس دن اس قوم پر عذاب نازل ہوا، اور قیامت کے دن کا عذاب بھی، اور دونوں قسم کے عذاب بھی۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ سورۃ الشعراء آیا 136۔ قوم ہود کے دل سخت ہو گئے، وہ دشمنی اور سرکشی پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یعنی سب برابر ہے۔ یہ سرکشی کی انتہا ہے جب قومیں اس حالت کو پہنچ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مواعظ اور تذکیر، جن کے سامنے پہاڑوں جیسی ٹھوس چٹانیں بھی پگھل جاتی ہیں اور عقل مندوں کے دل لخت لخت ہو جاتے ہیں، کا وجود اور عدم وجود برابر ہوں تو یہ ظلم اور بدبختی کی آخری حد ہے، تب ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ ہود آیا 53۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 137۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے پہلے لوگ بھی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں یہ تو ہوتے چلے آئے ہیں، یعنی ہم اپنی عادات، روایات اور آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ امام بخاری نے کہا خلق الاولین میں خلق سے دین مراد لیا ہے، یعنی یہاں دین مراد ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا یہ تو پرانے لوگوں کا مذہب ہے۔ موجودہ دور میں ایسے لوگوں کے لیے بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ کی اصطلاح واضح کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے عقیدہ اور عمل میں اپنے نبی کی تعلیم پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور نئی روشنی یا نئی تہذیب کو پرانی جہالت سمجھتے ہوں۔ وما نحن بمعذبین،
اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ سورۃ شعراء آیا 138۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی آبائی دین پر قائم رہنا چاہا، جس میں آخرت کا انکار بھی شامل تھا، اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا انکار کیا۔ یہ ان کی طرف سے قیامت کا انکار تھا۔ ان کا خیال تھا جس طرح ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اسی طرح دوسری زندگی میں بھی عطا ہوتی رہیں گی اور ہمیں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ شعراء آیا 139۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جھٹلانا ان کی فطرت بن گیا تھا جس سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ رب العزت نے فرمایا پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے۔ انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 15۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی ان کے جھٹلانے اور منہ موڑنے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ تو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح بچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے۔ سورۃ الحاقہ آیا 6 اور 7۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فجر میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورۃ فجر آیا 6 سے 8 تک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر ہوا سے مراد ہوا سے مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا سے ہوا سے ہلاک کی، یعنی کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی پوروا سے ہوا چلی تھی اور ادھر سے جب قوم عاد پر ہوا تو پچھوا سے ہوا چلی، یعنی اس وقت بھی یہی ٹھنڈی ہوا تھی جنہوں نے غزوہ خندق میں سب کفار کے خیمے اڑا دیے تھے اور انہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، 7 دن 8 راتیں، یعنی اسی طرح مسلسل ہفتہ ہوا چلتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے، پھر جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ کہتی ہیں میں نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں اس قوم کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ قوم عاد نے کہا تھا تو جب انہوں نے اسے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیا 24۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، قوم عاد کی تباہی میں ایک نشانی ہے کہ اللہ نے مومنوں کو نجات عطا کی اور کافروں کو ہلاک کیا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ ان نشانیوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے جو ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ شعراء آیا 140۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب ہے، جس نے اپنی قدرت سے طاقتور قوم کے مقابلے میں ہود علیہ السلام کی مدد کی اور اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ الرحیم، نہایت رحم والا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے تذکرے سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ دنیا میں غلبہ رکھنے والی قوم تھی لیکن اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہر جبار پر غالب ہے، آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، مومنوں کو نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ عزیز ہے، کافروں کو ہلاکت سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، وہ نبی بھیجتا ہے، ہدایت کے مواقع عطا کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مومنوں کو بچا لیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات العزیز اور رحیم کا شعور دلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔